جی، یہ آج کا سبق جو ہے وہ تھوڑا سا پچھلے سبق کے ساتھ تھوڑا سا اس کو اٹیچ کرتے ہیں۔ پچھلے سبق میں ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، وہ اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے نقش قدم کی پیروی نہ کرو، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اور پھر اگر تم پھسل گئے اس کے بعد کہ تمہارے پاس کھلی نشانیاں آ چکی ہوں، تو جان لو بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے وہ عزیز ہے اور حکمت والا ہے، زبردست حکمت والا ہے۔ اور اس کے بعد آج کی آیت جو ہے وہ کچھ یوں ہے۔ حل ینصرون، نہیں وہ سب انتظار کر رہے، الا مگر ان یاتیہم اللہ، یہ کہ آ جائے ان کے پاس اللہ تعالیٰ، فی ظلال، سایوں میں، سائبانوں میں، من الغمامی، بادلوں کے، والملائکۃ، اور فرشتے، وقضی الامر، اور فیصلہ کر دیا جائے معاملات کا، معاملے کا، وإلی اللہ، اور اللہ ہی کی طرف، ترجع الامور، پیش کیے جائیں گے، لوٹائے جائیں گے معاملات۔ یعنی یہاں یہ فرمایا جا رہا ہے کہ جو پھسلنے والے لوگ ہیں نا، وہ جو ہے وہ انتظار کر رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ ان کے پاس آ جائے۔ کہاں سے؟ بادلوں کے سائے بان سے، اور فرشتے بھی، یعنی ان کے سامنے جو ہے وہ اللہ اور فرشتے جو ہے بادلوں کے سائے بان میں سے جو ہے وہ ان کے سامنے حاضر ہو جائیں، نظر آنا شروع ہو جائیں۔ یعنی وہ ایمان مانگ رہے ہیں نا کہ بھئی ہم ایمان تب لائیں گے جب ہم اللہ کو دیکھ لیں گے اور فرشتوں کو دیکھ لیں گے، اور وقضی الامر، اور تمام کر دیا جائے گا کام۔ لیکن جب یہ ایسا ہوگا نا، جب اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ ظہور پذیر ہوں گے اور فرشتے نظر آنا شروع ہو جائیں گے ہمیں، تو اس وقت جو ہے وہ تمام جو ہے وہ کام مکمل کر دیا جائے گا۔ یعنی یہ قیامت والے دن ہی پاسبل ہے۔ وہی اللہ ترجع الامور، اور اللہ تعالیٰ کی طرف ہی تم سب لٹائے، تمہارے معاملات جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف لٹائے جائیں گے۔ یعنی ایسی نشانی کے انتظار میں ہے جس سے انہیں قطعی اور حتمی طور پر ہر بات کا یقین آ جائے۔ یعنی وہ ایسی نشانی مانگ رہے ہیں کہ ہمیں بالکل یقین آ جائے کہ باقی اللہ ہے، فرشتے ہیں۔ تو ایسا جو ہے وہ ممکن تو نہیں ہے، پھر تو یہ ایمان بالغیب نہ ہوا۔ اور ہر انسان کو یہ یقین ہے کہ اسے موت آ کے رہے گی، تو اسے خوب سمجھ لینا چاہیے کہ جب ایسی نشانی آئے گی تو پھر ایمان لانے کی کچھ قدر و قیمت نہیں ہوگی۔ جب فرشتے نظر آنا شروع ہو جائیں گے، جب بندہ حالت نزا میں ہوتا ہے تو اس وقت فرشتے اس کے سامنے آتے ہیں۔ اب فرشتے نظر آنا شروع ہو گئے تو پھر ایمان لانا اس کے لیے بے سود ہو جائے گا، یہ یاد رکھیے گا۔ سل بنی اسرائیل، پوچھیے بنی اسرائیل سے، سوال کیجیے بنی اسرائیل سے، کم آتیناہم، کتنی ہم نے انہیں دی ہیں، من آیات بینات، واضح نشانیاں، کھلی نشانیاں، ومن یبدل، اور جو کوئی بدل ڈالے، نعمت اللہ، اللہ کی نعمت کو، من بعد ما، اس کے بعد کے، جاءتہ، وہ آئی اس کے پاس، فإن اللہ، پھر بے شک اللہ تعالیٰ، شدید العقاب، سخت سزا دینے والا ہے۔ اچھا، اب دیکھیں، اگر کوئی اس طرح کی نشانی واضح طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا معجزہ دکھا دے اور اس پر بھی لوگ ایمان نہ لائیں، تو لوگوں کے دل جو ہے وہ سخت ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، پھر ان کو جو ہے وہ سزا دی جاتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے یہاں پر فرما رہے ہیں کہ تم جو ہے وہ اس طرح کی قطعی نشانیاں مانگ رہے ہو تو بنی اسرائیل سے پوچھ لو۔ اب یہاں جو ہے وہ سل بنی اسرائیل سے مراد یہ نہیں کہ واقعی جا کے بنی اسرائیل سے پوچھ لو، یہ حوالہ دیا جا رہا ہے کہ بنی اسرائیل کے پاس بھی جو ہے وہ کتنی نشانیاں آئیں۔ کچھ ایسی نشانیاں آئیں جو انہوں نے خود ڈیمانڈ کی، اللہ تعالیٰ نے نشانیاں وہ معجزات دکھا دیے، اور کچھ ایسی معجزات تھے، ایسی نشانیاں تھی جو اللہ تعالیٰ نے خود ہی سے ان کو دکھا دیے۔ لیکن ان میں سے کتنے لوگ ایمان لائے، اور اگر ایمان لائے ہیں تو کتنا عرصہ تک جو ہے وہ ایمان لائے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ، کہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی نعمت کو جب اس کے پاس اللہ کی نعمت آ جائے وہ اس کو بدل دے، تو فَإِنَّ اللَّهَ شدید العقاب، تو اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے۔ یعنی اگر ان کے پاس اس طرح کا معجزہ آ گیا، یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے نا کہ اللہ تعالیٰ اپنا کوئی معجزہ دکھا دے، کوئی ایمان دکھا دے، تو جب اس طرح کا کوئی معجزہ ان کے پاس آ گیا تو پھر وہ ایمان نہیں لے کے آئیں گے، تو پھر کیا ہوگا
تو پھر جان لو کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سخت سزا دینے والا ہے۔ سوشینا خوشنما بنا دیا گیا، مزین کر دیا گیا، للذین ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر و کفر کیا، الحیات دنیا دنیاوی زندگی کو، ویسخرون اور وہ سب مذاق اڑاتے ہیں، من الذین آمنوا ان لوگوں سے جو کہ ایمان لائے ہیں۔ اچھا، جو لوگ کافر ہیں نا، اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ان کے سامنے دنیا کی زندگی کو مزین کر دیا ہے۔ یعنی حقیقت یہ ہے کہ جن لوگوں کے دلوں میں ایمان ہے ہی نہیں، وہ بڑے مقاصد، اعلیٰ نسب اور وسعت فکر و نظر سے محروم ہوتے ہیں۔ یعنی ان کو کچھ آخرت نظر نہیں آتی، ان کو اللہ تعالیٰ کی نشانی نظر نہیں آتی، ان کو اپیرنٹلی جو دنیا میں نظر آ رہا ہوتا ہے نا، وہ سمجھتے ہیں بس یہی سب کچھ ہے، یہ گاڑی، یہ بنگلہ، بس یہی سب کچھ ہے، یہ نوکری، یہ چاکری اور بڑے بڑے بنگلے اور محل اور مکان، بس یہی کچھ ہے۔ زمین کی علائشوں میں وہ گھرے ہوئے ہیں، وہ بونے قد کے لوگ ہیں، یہ دنیاوی اغراض کے بندے ہیں، مطلب پرست ہیں، اور یہ بڑی حقارت سے جو ہے وہ مومنین کو، ایمانداروں کو دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں، دیکھتے ہیں، اور ان لوگوں نے دنیا کی تمام آلودگیوں، تمام قدورتوں، تمام حقیر ساز و سامان کو جو ہے وہ اپنا لیا ہے۔ اور اس کی مثال یوں ہی سمجھ لیں کہ اگر آپ آج کل جو ہے وہ کوئی بالی ووڈ یا ہالی ووڈ جو ہے اس انڈسٹری کا جو ہے وہ اس کا ویو کریں نیٹ کے ذریعے، تو اگر آپ دیکھیں کہ وہ لوگ جو ہے وہ اپنی دنیا میں مگن ہیں، وہ کہتے ہیں بس یہی سب کچھ ہے، یہ مال و دولت، یہ حسن، اور یہ جو ہے وہ یہ رعنائیاں، اور یہ جو ہے وہ کھیل تماشے، بس یہی سب کچھ دنیا ہے۔ اور وہ ایمان والوں سے جو ہے وہ مذاق کرتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں ایمان والوں کا کہ بھائی یہ دیکھو، یہ جو ہے وہ آخرت کے چکروں میں پڑے ہوئے ہیں اور دنیا کو بھول گئے ہیں۔ لیکن ایک چیز یاد رکھیے گا کہ جو دنیا کی زینت ہے نا، وہ مومنین کے لیے بھی ہے۔ ہمیں دعا یہ سکھائی گئی ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، یا اللہ ہمیں دنیا میں بھی جو ہے وہ بھلائی دے اور آخرت میں بھی بھلائی دے اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا۔ لیکن دنیا کی زندگی کو اپنانا، اس کی زینت کو اپنانا، یہ کوئی گناہ نہیں ہے۔ اگر حلال طریقے سے آپ کما رہے ہیں اور اس کو جو ہے وہ پھر ظاہر بھی کریں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں، کہ جی اچھا کپڑا پہنے، اچھے گھر میں رہیں، کوئی مسئلے والی بات نہیں ہے، لیکن طریقہ کار جو ہے وہ کمانے کا وہ حلال ہونا چاہیے، اس میں کوئی ایشو والی بات نہیں ہے۔ لیکن اسپیسیفکلی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہاں اس آیت میں یہ کہا گیا ہے جو کافر لوگ ہیں نا، وہ سمجھتے ہیں کہ بس یہی دنیا ہے جو ہم گزار رہے ہیں، اس کے بعد جو ہے اور زندگی نہیں آنے والی، بس یہاں کھاؤ پیو موج مستی کرو۔ یولو میں نے شاید پہلے بھی آپ سے جو ہے وہ ذکر کیا تھا، یولو کا YOLO، یو اونلی لیوز ون، تم نے صرف ایک ہی دفعہ، یہ یولو جو ہے نا آج کل جو ہے وہ بڑا پھیلا ہوا ہے، YOLO، کہ بھئی تم نے ایک ہی دفعہ زندگی گزارنی ہے تو اچھی طرح گزار لو، کھاؤ پیو موج مستی کرو۔ حالانکہ ایسی بات نہیں ہے، دنیا جو ہے وہ مومنین کے لیے جو ہے وہ سجن ہے، قید خانہ ہے۔ اچھا اب دیکھیں، قید خانہ بھی جو ہے وہ اس حوالے سے ہے کہ دیکھیں انسان کی خواہشات بہت زیادہ ہیں، اور کچھ خواہشات جو ہے وہ حلال طریقے سے بندہ پوری کر بھی لیتا ہے، تو کچھ خواہشات رہتی ہے دل میں کسک رہتی ہے کہ بھئی میری یہ خواہش پوری نہیں ہو رہی، تو یہ قید خانہ ہی ہے نا مومنین کے لیے۔ حالانکہ وہ اس کو حرام طریقے سے بھی پورا کر سکتا ہے، لیکن اس کو پتہ ہے کہ اگر میں نے حرام طریقے سے اس کو پورا کرنے کی کوشش کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی میرے حصے میں آئے گی۔ تو اس امتحان کا ہاں ہے مومن کے لیے۔ ہاں مومن کے لیے امتحان گاہ ہے یہ دنیا، یاد رکھیے گا۔ والذین اتقوا، حالانکہ جن لوگوں نے تقوی اختیار کیا، پرہیزگاری اختیار کی، جو ڈر گئے، فوقہم ان سے بالا تر ہوں گے، بلند ہوں گے، یوم القیامہ قیامت کے دن۔ اچھا یہاں پر دیکھیں، یہ کافی لوگ جو ہے وہ دنیا کی زندگی کو جو ہے وہ اپنا مطلوب سمجھتے ہیں، وہ مومنین سے مذاق کرتے ہیں۔ اما پارا جو آخری پارا ہے اس میں ایک صورت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ مومنین آخرت میں قیامت والے دن جو ہے وہ جنت میں جانے کے بعد کافروں سے مذاق اڑائیں گے، ان کا ٹھٹا کریں گے، ان کا مذاق اڑائیں گے۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو تقوی اختیار کرتا ہے نا، جو اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے بچ جاتا ہے، وہ ان سے اوپر ہوں گے یوم القیامہ، قیامت والے دن، یعنی ان سے بالا تر ہوں گے۔ اللہ، اور اللہ تعالیٰ یرزق رزق دیتا ہے، من یشاء بغیر حساب، جسے چاہتا ہے بغیر حساب کے۔ یعنی یہ دونوں معنوں میں استعمال ہو سکتا ہے۔ یہاں پر جو یرزقو کا لفظ ہے نا، رزق کا مطلب جو ہوتا ہے نا، رزق کا مطلب یہ مال و دولت نہیں ہوتا، رزق کا مطلب جو ہے وہ علم بھی ہوتا ہے، رزق کا مطلب جو ہے وہ عمل بھی ہوتا ہے۔
تو یہاں دیکھیں کیسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے وہ الفاظ استعمال کیے، واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، یعنی پیچھے ذکر کر دیا دنیا کی زینت کا، ٹھیک ہے، پھر آگے ذکر کر دیا تقوی کا، اور یہ تقوی جو ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کا رزق ہے، اور دنیا کی زینت جو ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کا رزق ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ جس کو چاہے تقوی بھی زیادہ دے دے، جس کو چاہے دنیا کی زینت بھی زیادہ دے دے، بغیر حساب کتاب کے۔ اللہ کو کون پوچھنے والا ہے؟ کان الناس امتم واحدتن، لوگ ایک ہی امت تھے، فبعث اللہ، پھر بھیجا اللہ تعالیٰ نے النبیین، نبیوں کو، مبشرین، بشارت دینے والے، خوشخبری دینے والے، و منذرین، اور ڈرانے والے، کان الناس امت واحدہ، اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو لوگ تھے نا ایک واحد امت تھے، یعنی آدم علیہ السلام جب دنیا پر جو ہے وہ ان کا نزول ہوا، دنیا میں ان کو اتارا گیا، اس کے بعد جو ہے وہ نسل انسانی پھیلی، تو ایک ہی واحد امت تھی، یعنی وہ امت جو ہے وہ لا الہ الا اللہ پر تھی۔ تو پھر کیا ہوا؟ فبعث اللہ النبیین مبشرین و منذرین۔ تو یہاں مفسرین کچھ کہتے ہیں کہ یہاں پر نا ایک لفظ حذف ہے، یعنی ایک لفظ یہاں پر مینشن نہیں کیا گیا، وہ اختلاف کا ہے، یعنی لوگوں نے اختلاف کیا، پھر اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ نبی بھیجے جو ان کو خوشخبری دینے والے تھے اور ڈرانے والے تھے۔ جب امت میں اختلاف بن گیا تب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے نبی اپنے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا، اور ساتھ میں کیا بھیجا؟ انزل، اور نازل کیا، اتارا، معہم الکتابہ، ان کے ساتھ کتاب، اور کتاب بھی نازل کی نبیوں کے ساتھ، بالحق کی، حق کے ساتھ، لیحکما، تاکہ فیصلہ کر دے، بین الناس، لوگوں کے درمیان، فی مختلف، اس چیز میں جس میں انہوں نے اختلاف کیا ہے، فی ہی، اس میں۔ یعنی میں نے آپ سے عرض کی تھی نا کہ جو اختلاف کا لفظ جو ہے وہ تھوڑا سا حذف کیا ہوا ہے، کہ اختلاف کیا تو یعنی لوگوں نے اختلاف کیا آپس میں، تو اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو بھیجا جو خوشخبری دینے والے تھے، ڈرانے والے تھے، اور ان کے ساتھ جو ہے وہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کتابیں نازل کی، اور وہ کتاب جو ہے وہ ان کے درمیان، لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کرنے والی تھی۔ تو کس کے بارے میں؟ جس بارے میں وہ اختلاف کرتے تھے۔ ومختلف، اور نہیں اختلاف کیا، فی اس میں، الا مگر، الذین، ان لوگوں نے جن کو اوتوہ، سب کو دی گئی، وہ یعنی کتاب دی گئی، یعنی کتاب آنے کے باوجود بھی انہوں نے اختلاف کیا۔ من بعد ما، اس کے بعد کے، جاءتہم البینات، آگے ان کے پاس واضح دلائل، بغیم، اختلاف کرتے ہوئے، ضد کی وجہ سے، ہٹ درمی کی وجہ سے، بینہم، ان کے درمیان۔ یعنی انہوں نے کتاب بھی آ گئی، رسول بھی آ گیا، لیکن انہوں نے اختلاف کیوں کیا؟ اختلاف کیا اپنی بغیم، اپنی ضد کی وجہ سے۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر میں اور آپ میں سے کوئی ایک، ہم دونوں کے درمیان کوئی ڈائیلاگ ہو، تو بات چیت ہو، میں اپنا پوائنٹ آف ویو رکھوں، آپ اپنا پوائنٹ آف ویو رکھیں، تو میرے لیے بڑا مشکل کام ہے کہ میں آپ کا پوائنٹ آف ویو ایکسیپٹ کر لوں، آپ کے لیے بڑا مشکل کام ہے کہ آپ میرا پوائنٹ آف ویو ایکسیپٹ کر لیں۔ کیوں؟ دل میں ضد ہوتی ہے، دل میں بغض ہوتا ہے کہ یار میں سپیریئر ہوں، ٹھیک ہے، میری بات ماننی چاہیے۔ تو یہی جو ہے وہ ضد کی وجہ سے جو ہے وہ انہوں نے اختلاف کیا۔ اب یہ ضد جو ہے وہ آج کل کے دور میں اس طرح دیکھی جا سکتی ہے کہ بھئی میرے بڑے یہ کرتے آ رہے تھے، تو کیا وہ غلط کرتے آ رہے تھے؟ وہ بالکل ٹھیک تھے، تمہارے بڑے جو ہے وہ غلط کر رہے ہیں۔ بھئی میرے امام نے یہ کہا، وہ بالکل ٹھیک تھے، تمہارا امام جو ہے وہ غلطی پر ہے، تو ہم تو تمہارے امام کی بات نہیں مانیں گے۔ حالانکہ کتاب آ چکی ہے، کتاب میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے کوئی اختلاف نازل نہیں کیا۔ اختلاف کب ہوا؟ اختلاف ضد کی وجہ سے ہوا، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ آگے فرما رہے ہیں، فہد اللہ، تو رہنمائی کی اللہ تعالیٰ نے، ہدایت دی اللہ تعالیٰ نے، الذین آمنوا، ان لوگوں کو جو ایمان لائے، لما اختلفوا، ان کی جو ان سب نے اختلاف کیا، فیہ، اس میں، من الحق کی، حق سے، بإذنہ، اپنے اذن سے، اپنے حکم سے۔ اچھا اب یاد رکھیے گا کہ جو ہے نا وہ اختلاف آج کل بھی پایا جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہدایت دیتا ہے۔ اس وقت بھی اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی جب پہلے امت واحدہ تھی، پھر اختلاف ہوا، نبی آئے، نبیوں نے جو ہے وہ کتاب کے مطابق فیصلے کیے، لوگوں نے جو ہے وہ ضد کی وجہ سے جو ہے وہ پھر اختلاف کیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو ہے ہمیشہ ہدایت دی، کس کو؟ جو ایمان لائے اللہ تعالیٰ پر، ٹھیک ہے۔ اور حق کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ان کے اختلاف میں اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت دے دی۔
ٹھیک ہے، اور اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ واللہ، اور اللہ تعالیٰ یہدی ہدایت دیتا ہے من یشاء، جسے چاہتا ہے، الی صراط مستقیم، سیدھے راستے کی طرف، استقامت والے راستے کی طرف۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہدایت دیتا ہے من یشاء الی صراط مستقیم، صراط مستقیم کی طرف جس کو چاہتے ہیں۔ اچھا، اب جس کو چاہتے ہیں اس سے کیا مراد؟ دیکھیں پیچھے اللہ تعالیٰ نے کہا فہد اللہ الذین آمنوا، جو ایمان لائے گا تو وہی تو چاہ رہا ہوگا کہ یا اللہ مجھے ہدایت دے دے، تو اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے دیں گے۔ اچھا، یہ بڑی تھوڑی سی نا خطرناک قسم کی آیت آ گئی، خطرناک اس سینس میں کہ جو ہے نا بڑی جو ہے نا ٹچنگ، ہارڈ ٹچنگ آیت ہے، اس کو ذرا غور سے ذرا پلیز دیکھیے گا۔ ام حسب تم، کیا تم نے گمان کر لیا ہے، کیا تم نے سمجھ لیا ہے، ان تدخلوا الجنت، یہ کہ تم سب داخل ہو جاؤ گے جنت میں، ولما، حالانکہ نہیں، یأتکم، آئے تمہارے پاس، مثل الذین، ان لوگوں جیسے، جو کہ خلو، گزر چکے ہیں، من قبلکم، تم سے پہلے۔ اچھا، ہم جو ہے وہ گمان کرتے ہیں کہ بھائی ٹھیک ہے ہم مسلمان ہو گئے ہیں، کمی کوتاہی ہے ہماری، ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ ہمیں جنت میں داخل کر دیں گے، جس طرح دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں نوازا ہے آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ ہمیں نواز دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ام حسب تم، کیا تم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ تم جنت میں چلے جاؤ گے؟ اور حالانکہ ابھی تک نہیں آئے تم پر، یعنی ان لوگوں کی مثالیں نہیں آئی جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں، اور ان لوگوں کی مثالیں کیا تھیں ذرا سن لیں۔ مستهم البأساء، پہنچی تھی انہیں تنگ دستی، والضراء، اور مصیبت، پریشانی، وزلزلوا، اور وہ ہلاک کر رکھ دیے گئے تھے، حتیٰ یہاں تک کہ یقول الرسول، کہہ اٹھا رسول، پکار اٹھا رسول، والذین آمنوا معہ، اور اس کے ساتھ جو لوگ ایمان لائے تھے وہ بھی پکار اٹھے، متی نصر اللہ، کب ہوگی اللہ کی مدد، اللہ، خبردار سن لو، انا، بے شک، نصر اللہ قریب، اللہ کی مدد قریب ہی ہے۔ یعنی ان لوگوں کی مثال ابھی تک تمہارے پاس نہیں آئی کہ ان کو پہنچی تھی تنگ دستی، ان کو پہنچی تھی مصیبت، اور وہ ہلا کے رکھ دیے گئے تھے، اتنے ہلا کے رکھ دیے گئے تھے کہ رسول اور ان کے ساتھ جو مومنین تھے وہ یہاں تک کہہ اٹھے تھے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی، اللہ انا نصر اللہ قریب، تو سن لو کہ بے شک اللہ کی مدد جو ہے وہ قریب ہے۔ اچھا، اب دیکھیں ہم جو ہے وہ بڑے ہی جو ہے کمزور قسم کے مسلمان ہیں، تو اللہ تعالیٰ سے ہم دعا مانگتے ہیں کہ یا اللہ اس طرح کے معاملات ہمارے ساتھ پیش نہ آئے، یا اللہ بس آسانی کے ساتھ ہمیں جو ہے وہ اپنی رضا عطا فرما دے، اور ہمیں جو ہے وہ جنت میں جو ہے وہ داخلہ، اس کی ٹکٹ یا اللہ ہمیں دے دے، ورنہ یہ بڑا ہی مشکل کام ہے کہ جو ہے وہ تنگ دستی آئے، مصیبت آئے اور بندہ ہلا کے رکھ دیا جائے۔ تو یہ معاملات پہلے گزر چکے ہیں۔ اب اس میں سن لیں کہ جو ہے نا بیسیکلی نا یہ اس طرح کے معاملات مکے کے جو لوگ ہیں نا ان پر تو آ چکے تھے، یہ مدنی صورت ہے نا، مکے کے لوگوں پر تو اس طرح کے معاملات آ چکے تھے کہ حضرت بلال کو تپتی ہوئی ریت پر جو ہے وہ لٹا کے ان کے سینے کے اوپر پتھر رکھ دیا جاتا تھا، تو ان کو مصیبت پہنچائی جاتی تھی، ان کو ہلا کے رکھ دیا جاتا تھا۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے وہ ان کے دونوں پاؤں جو ہے وہ دو مختلف اونٹوں کے ساتھ باندھ دیے تھے، اور ان کو مخالف سمجھ میں دوڑا دیا تھا کہ درمیان سے جو ہے وہ چیر دی گئی تھی۔ تو اس طرح کے معاملات جو ہے وہ مکے کے لوگوں پر تو آ چکے تھے، تو لیکن اب یہاں پر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان جنرل سب سے مخاطب ہے، لیکن بیسیکلی جو ہے وہ مدینے کے جو مسلمان ہیں ان کو کہا جا رہا ہے، اور ہم لوگوں کو کہا جا رہا ہے جو اس وقت اس زمانے میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں کہ بھئی تنگ دستی آئے گی، مصیبت آئے گی اور ہلا کے رکھ دیے جاؤ گے۔ تو اچھا، اب اس میں ایک چیز ایک حدیث میں سن لیں کہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کی دیوار کے سائے میں اپنی چادر کو تکیہ بنا کر بیٹھے تھے، تو سیدنا حباب بن ارت نے عرض کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعا کیوں نہیں کرتے؟ اتنی پریشانی تھی مکے میں کہ لوگ جو ہے وہ مارتے تھے، گالیاں نکالتے تھے، پتھر پھینکتے تھے، اپنے گھروں سے اپنے بیٹوں کو نکال دیا تھا، تپتی ہوئی دھوپ میں جو ہے وہ سزا دیتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ اللہ سے دعا کیوں نہیں کرتے؟ یہ سنتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تکیہ چھوڑ کے سیدھے بیٹھ گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سے پہلے ایسے لوگ گزر چکے ہیں
جن کے گوشت اور پٹھوں میں ہڈیوں تک لوہے کی کنگیاں چلائی جاتی تھی، آرا آرا ان کے سر کے درمیان رکھ کے چلایا جاتا تھا اور دو ٹکڑے کر دیے جاتے تھے، مگر وہ اپنے سچے دین سے نہیں پھرتے تھے، اور اللہ اپنے اس کام کو ضرور پورا کر کے رہے گا، یہاں تک کہ ایک شخص جو ہے وہ صنعاء سے سوار ہو کر حضر موت تک چلا جائے گا اور اللہ کے سوا اس کو کسی کا ڈر نہیں ہوگا۔ اور بخاری میں ایک اور روایت میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مگر تم لوگ تو جلدی مچاتے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں اللہ ان نصر اللہ قریب، کہ بے شک سن لو اللہ تعالیٰ کی مدد جو ہے وہ قریب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سننے کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ہمیں عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے وہ قرآن پاک کے ساتھ جو ہے وہ ان ٹچ رہنے کی ہمت و توفیق دے اور ہمیں آمین استقامت دے اللہ تعالیٰ۔ آمین۔ کیونکہ نا یہ دیکھیں آل دو کہ یہ تھوڑا کام ہے، کوئی 25-30 منٹ کی کلاس ہوتی ہے ہماری، ٹھیک ہے، لیکن یہ کنٹینیوٹی کے ساتھ ہو رہی ہے، اللہ کا شکر ہے، اللہ کا کرم ہے، اس کو چھوڑیے گا نا، کیونکہ دیکھیں آہستہ آہستہ کر کے ہم نے جو ہے وہ کتنا قرآن پاک جو ہے وہ اس کا مطالعہ کر لیا، ایک ایک لفظ کو سمجھ کے ہم پڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں اور کانٹیکسٹ بھی دیکھ رہے ہیں۔ تو اب میں آپ لوگوں سے ریکویسٹ کروں گا کہ جو ہے وہ اس کلاس کو جو ہے وہ کنٹینیو رکھیے گا۔ دیکھیں 24 گھنٹوں میں صرف جو ہے وہ ہفتے میں 4 دن جو ہے وہ، یعنی 7 دن آپ سے ڈیمانڈ نہیں کر رہے، ہفتے میں 4 دن آپ کی کلاس ہے، اور وہ بھی جو ہے وہ 24 گھنٹوں میں جو ہے وہ آدھا گھنٹہ آپ سے جو ہے وہ ہم ڈیمانڈ کر رہے ہیں۔ تو آپ لوگ جو ہے وہ ہمارے ساتھ رہیے گا، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں اس کا اجر دے اور اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانیاں پیدا کرے۔ جی آمین۔ کوئی کوشچن